ذکر ہوا ہے عیسیٰ کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا اور اسرافیل کا، مقربین کا، انبیاء کا ذکر کر کے کہا کہ ان میں سے بھی اگر کوئی اس بات کے اوپر شرمندگی محسوس کرے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے تو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہا کرو کہ تین خدا ہے۔ انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو نہیں سوائے اس کے کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا معبود۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد تو ہوتی ہے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے، اس باپ کا نام روشن کرنے کے لیے جس باپ نے مر جانا ہو، اور جب باپ تم خدا کو کہہ رہے ہو تو اس کو تو موت ہی نہیں آنی، اسے کس اولاد کی ضرورت ہے؟ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بیٹے کی تو ضرورت ہی نہیں اسے اپنی نسل چلانے کے لیے، اور نسل چلانے کے لیے تو اسے ضرورت ہے جسے موت آنی ہو، جسے موت ہی نہیں آنی، اس نے کیوں اپنی نسل آگے چلانی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی اس بات پر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو فوراً ٹینشن بن جاتی ہے کہ بھئی اگر اللہ کا بندہ کہا تو ان کی کوئی شان نیچے آ جائے گی، جس طرح ہمارے لوگوں کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے اگر رسول اللہ کو کہہ دیا نا انسان، تو یہ تو بڑی شرمندگی ہے، تو آپ نے ان کا مرتبہ کم کر دیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ تو کوئی مولوی کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کسی مولوی کا تعارف کروائیں کہ جی ابھی آپ کے سامنے سٹیج پہ آئیں گے جو اللہ کے بندے ہیں، وہ کہے گا ہاں ایک ہی میرا تعارف کرایا، بندے تو سارے نے، میرے نال تو لا استاذ العلماء، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ لگا جناب امام المفسرین، ٹھیک ہے جی، شیخ الحدیث، شیخ القرآن و تفسیر، یہ جب تک نہیں لگاتا یہ عبداللہ ہونا کیڑا کام ہے، سارے عبداللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی کبھی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں کی ٹینشن پہ گئی ہے کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناؤ گے تو تب عیسیٰ راضی ہوں گے۔ عیسیٰ کبھی اس پر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور کوئی مقرب فرشتہ بھی اس کے اوپر آر نہیں محسوس کرے گا کہ اسے کہا جائے اللہ کا بندہ۔ یعنی جبرائیل کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں کہ فرشتوں کا سردار، اسے یہ بھی کہا جائے نا یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک بندہ ہے، تو اس پہ شرمندہ نہیں ہوگا، وہ فخر محسوس کرے گا۔ یہاں تو کتنے ٹائٹل سال لگاتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی ہماری بندگی سے شرمندگی محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر میں آئے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو یہ سب کے سب تو اللہ کے حضور ہی جمع ہونے ہیں نا، موت تو سب کو آنی ہے، اینڈ پہ تو فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے دے گا۔ اللہ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل میں وسعت والا ہے، وہ جو کچھ کیا ہوگا اس سے بھی بڑھ کے دے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، ہاں جنہوں نے دنیا میں اللہ کا بندہ کہلوانے سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کی یا اللہ کی عبادت سے تکبر کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ ذکر ہوا ہے عیسیٰ کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا اور اسرافیل کا، مقربین کا، انبیاء کا ذکر کر کے کہا کہ ان میں سے بھی اگر کوئی اس بات کے اوپر شرمندگی محسوس کرے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے تو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ یہ بفرض محال ہے۔ سورہ آل عمران میں تو یہاں تک آیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہو
اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، وہ یہی کہے گا کونو ربانیین، سب کے سب رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ یہاں تو پیرلل میں گاڈ بنایا ہوا تھا نا انبیاء کو، اور دوسری طرف جو لوگ توحید بیان کرتے ہیں وہ انبیاء کی تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ توحید کی اپنی اہمیت ہے اور انبیاء کی عصمت و عفت کی اپنی اہمیت ہے، درمیان میں بڑا بیلنس کر کے اس معاملے کو چلنا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ایسا شخص پھر قیامت والے دن اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا پشت پناہ حمایتی پائے گا، نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے، قرآن اور رسول اللہ کی شکل میں برہان۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف نازل کیا ہے اللہ نے روشن نور، یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو کوئی ایمان لائیں گے باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لیں گے اسے، تو اللہ کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، مراد اس کی تعلیمات کو، اس کے پیغمبر کو اور قرآن کو، آج کی ڈیٹ میں قرآن کو اور سنت کو، کیونکہ آج تو حضور بھی نہیں پکڑا جائے کہ ان کی بیعت کی جائے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلِ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں راستہ سجھا دے گا اپنی طرف، صراطًا مستقیما، سیدھی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دے۔